بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وفاقی دارالحکومت میں واقع شارع دستور پر تحریک انصاف کی رکن صوبائی اسمبلی عابدہ راجہ کے خاوند نے ایڈیشنل سیشن جج ملک جہانگیر کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا۔ دفتر خارجہ کے قریب واقع پیٹرول پمپ پر دو گاڑیوں میں بیٹھے افراد میں پہلے جانے کے معاملے پر تکرار ہوئی، جو دیکھتے ہی دیکھتے ہاتھا پائی میں تبدیل ہو گئی۔ ایک گاڑی کے ڈرائیور کی شناخت چودھری خرم کے نام سے ہوئی، جو عابدہ راجہ کے شوہر ہیں۔ جھگڑے کے وقت تحریک انصاف کے رکن صوبائی اسمبلی بھی گاڑی میں موجود تھیں، جبکہ دوسری گاڑی میں ایڈیشنل سیشن جج ملک جہانگیر موجود تھے۔ دونوں گاڑی جب دفتر خارجہ کے آفس کے قریب پہنچی تو عابدہ راجہ کے شوہر چودھری خرم پیٹرول پمپ پر گاڑی سے اتر کر ایڈیشنل سیشن جج کی کار کے قریب گئے اور ان کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ عابدہ راجہ کے شوہر نے ایڈیشنل سیشن جج کو بہیمانہ تشدد کا نشانہ بنایا، جس کی وجہ سے جہانگیر اوان کی ٹانگ میں فریکچر بھی ہوا۔ زخمی ہونے والے اس جج کو پولیو کلینک اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ واقعے کی سی سی ٹی وی فوٹیج میں حقیقت بھی سامنے آ گئی ہے، جبکہ دوسری جانب ایم پی اے عابدہ راجہ نے اپنا موقف بیان کرتے ہوئے کہا کہ پیٹرول پمپ پر پہنچنے کے بعد ہم پر فائرنگ کی گئی۔ فائرنگ کرنے والے شخص کے بارے میں ہمیں کوئی علم نہیں تھا، اس لیے ہم نے فوراً پولیس کو مدد کے لیے طلب کیا۔ پولیس مذکورہ شخص اور شوہر کو تھانے لے کر گئی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج کا کہنا تھا کہ مجھے معلوم ہی نہیں تھا کہ مجھ پر کون اور کیوں تشدد کر رہا ہے۔ میں گاڑی میں پیٹرول ڈلوا رہا تھا کہ اچانک سے ایک شخص آیا اور حملہ کر دیا۔ حملے کے باعث میرے چہرے پر بھی چوٹیں آئی ہیں۔ السلام علیکم، کیا حال ہے دوستو؟ امید ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ اور آپ کے اہل خانہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے پاک نام سے شروع کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوشل میڈیا پر اور پرنٹ میڈیا پر اور دوسری جگہ پہ یہ بڑی چیبگوئیاں ہو رہی ہیں کہ جج صاحب کو جو حملہ ہوا ہے، ان کی پٹائی کی گئی ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج ہیں ملک جہانگیر اوان اسلام آباد کے، تو اس میں سے غلطی پہ کون ہے؟ جج صاحب غلطی پہ ہیں کہ جو ایم پی اے ہیں ان کا خاوند غلطی پہ ہے، فلاں فلاں فلاں۔ تو میں آپ کو اپنا جو ہے رائے گزارش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ جو ایم پی اے صاحب ہیں صاحب ہیں جو ان کا نام ہے عابدہ راجہ، ان کے خاوند ہیں خرم چودھری صاحب۔ ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ راستے میں جج صاحب اور ان کا ڈرائیور نے ان کو کچھ اشارے کیے تھے، جس پہ جو ایم پی اے صاحب کے خاوند ہیں یہ غصے میں آ گئے اور اس کے بعد آ کے انہوں نے باز پرس کرنے کی کوشش کی تو جج صاحب نے پستول نکال کے فائرنگ شروع کر دی، ہوائی فائرنگ شروع کر دی، بلکہ ان کے پیروں میں گولیاں چلائیں۔ تو جب ان کی گولیاں ختم ہو گئیں تو پھر ان کے ہاتھا پائی ہوئی ہے اور ہاتھا پائی میں ان کو چوٹیں آئی ہیں۔ ان کا موقف یہ ہے۔ دوسری طرف جو یہ ویڈیو میں آپ نے دکھائی ہے ہم نے آپ کو، اس میں دیکھیے پیچھے جو کچھ بھی ہوا ہے ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، فرض کریں کچھ بھی ہوا ہے، لیکن حملہ جو ہے ایم پی اے صاحبہ کے خاوند نے کیا یا ان کا ڈرائیور نے یا خاوند نے کیا، غلطی ان کی طرف جاتی ہے۔ اگر جائے صاحب نے یا ان کے ڈرائیور نے کوئی نازیبا اشارہ کیا تھا یا کوئی بھی بات یا گاڑی آگے نکالنے کی کوشش کی تھی یا غلط طور پر اوورٹیکنگ کرنے کی کوشش کی تو وہ ٹریفک پولیس کو، دوسری پولیس کو ان کی شکایت کرتے، لیکن انہوں نے خود حملہ کر کے، پہلے انہوں نے حملہ کیا، انہوں نے حملہ کر کے تو قانون ہاتھ میں لیا، اور جائے صاحب نے جب اتنی مار انہوں نے کھا لیا تو اس کے بعد انہوں نے ظاہر اپنے سیلف ڈیفenس میں کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی تھا، انہوں نے پستول نکال کے گولیاں چلائی ہیں۔ تو گولیاں چلانے کے بعد وہ زخمی کوئی نہیں ہوا اس میں سے، ہوائی فائرنگ سمجھ لیں یا پیروں میں یا زمین پہ سمجھ لیں آپ نے لگائی ہیں، فٹ پاتھ پہ نشان ہیں ان کے۔ تو اس کے بعد کسی اور کو تو چوٹ نہیں لگی، ان کو چوٹ لگی ہے۔ تو اب جو غلطی ہے وہ تو ایم پی اور صاحبہ کے جو خاوند ہیں ان کی ہے، انہوں نے قانون اپنے ہاتھ میں لیا ہے اور انہوں نے پھر اپنے ڈیفنس میں فائرنگ کی ہے۔ لیکن چونکہ حساس علاقہ ہے، اس فارن آفس پمپ کے ساتھ ہی فرانس کی ایمبیسی ہے، تو لہٰذا ان کا یہ جرم اس طرح بن گیا کہ انہوں نے حساس علاقے میں فائرنگ کی ہے۔ فائرنگ اب اس لیے کی ہے وہ دوسری ٹانگ بھی اپنی توڑا بیٹھتے، یا ناک ان کا ہڈی ٹوٹ گئی ہے اور بھی کوئی نقصان ہو، آنکھوں میں بھی کوئی ضرب لگ جاتی یا جو بھی کچھ کہہ لیں۔ جو ایک اور بات ان کے بارے میں کہی جا رہی ہے کہ یہ جج صاحب بھی ذرا ایس ایچ او ٹائپ تھے یا جلالی قسم کے جج تھے، ان کے بارے میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک اسٹیٹ آفیسر کو عدالت میں ہتھ کڑی لگائی تھی اور اس سے اعلیٰ عدلیہ کے جو صاحبان ہیں ان کو اور جو متحد عدلیہ ہیں ان کے صاحبان کو انہوں نے 80 کے قریب رہائشیں الاٹ کرائی تھی ہتھ کڑی لگانے کے نتیجے میں۔ اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں اور پہلے بھی کہا جا رہا ہے ان کے خلاف کوئی شکایت جو تھی وہ
زیر تجویز تھیں، اب ان کو معطل کر دیا گیا ہے اور ان کی طرف سے صلح چونکہ نہیں ہوئی تو انہوں نے پرچہ درج کرایا ہے جس میں ایم پی اے صاحب ہے کہ خاوند کا جو ڈرائیور ہے وہ گرفتار ہو چکا ہے۔ وجہ کچھ بھی ہو ناظرین، یہ صاف ظاہر ہے، ویڈیو ایک ایسا ثبوت ہے جس سے ظاہر ہو رہا ہے کہ قانون ہاتھ میں جو لیا ہے سب سے پہلے وہ ایم پی اے صاحبہ کے خاوند نے لیا ہے، انہیں بالکل ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب یہ نواز شریف صاحب کا دور ہوتا، زرداری صاحب کا دور ہوتا یا اب عمران خان صاحب کا دور ہے، ان کو چونکہ ایم پی ایم این اے صاحبان کی ضرورت ہوتی ہے تو ان کے خلاف کارروائی نہیں کرتے یہ لوگ۔ اب ان کو تو پتہ نہیں کچھ ہونا کہ نہیں ہونا، لیکن جائز صاحب کو نقصان ہوگا۔ یہ ان میں سے پہلے جو کی گئی ہے کارروائی ان کے خلاف ہو رہی ہے، ان کی جو پوزیشن اور خراب ہو جائے گی، معطل ہونے کے بعد ان کی پوزیشن اور خراب ہو گئی ہے۔ تو غلطی بلا شبہ میری رائے میں وہ ظاہر ہو رہی ہے ایم پی اے کے خاوند کی، لیکن نقصان ہوا ہے جائز صاحب کو۔ ایک تو انہوں نے چوٹ کھائی ہے، ناک کی ہڈی توڑا لی ہے اور اپنی بے عزتی بھی کرائی ہے عوام میں، تو بہتر ہوتا کہ وہ اس پوزیشن کو ایوائڈ کرتے۔ دیکھیے اگر آپ کو کوئی گاڑی، اگر آپ کو بڑے افسر ہیں، کوئی فوجی افسر ہیں، کوئی جج ہیں، کوئی بیوروکریسی سے آپ کا تعلق ہے، کوئی افسر شاہی کے نمائندے ہیں، کچھ بھی ہیں، آپ بڑے آدمی ہیں، تو کوشش کیجئے اس طرح کی صورتحال کو ایوائڈ کرنے کی، اس کے صورتحال میں آپ نہ پڑیں، ورنہ آپ دیکھیں کہ اس سے خیر تعلق تو نہیں ہے اس کا، لیکن 10 گیدڑ اگر مل جائیں گے تو وہ ایک شیر کی کھال ادھیڑ سکتے ہیں، تو کیا فائدہ اس طرح کی باتوں میں پڑنے کا۔ آدمی کا بڑا پن یہی ہے کہ وہ اس طرح کے معاملات سے اپنی جان چھڑائے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ دعا مانگے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس طرح کے حالات میں مبتلا نہ کرے، کیونکہ اس پہ انسان کے لیے غلطیاں بہت بھیانک ثابت ہو جاتی ہیں اور اس سے بہت نقصان ہوتا ہے۔ اس میں کوشش کی جائے کہ اس طرح کے واقعات سے درگزر کیا جائے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ہمارے ہائی کورٹ کے جج صاحب تھے، بعد میں سپریم کورٹ بھی گئے، وہ ایک دن جا رہے تھے تو ان کی گاڑی کے ساتھ ایک سائیکل والا لگا، سرکاری گاڑی میں چلا رہا تھا، ڈرائیور چلا رہا تھا، تو اس نے گالیاں دینا شروع کر دی۔ وہ جج صاحب باہر نکلے تو اس کو اٹھا کے کہا بیٹا آپ کو چوٹ تو نہیں لگی؟ تو وہ کہنے لگا جی میں نے تو آپ کو گالیاں دے رہا ہوں تو آپ مجھے بیٹا کہہ رہے ہیں اور اٹھا رہے ہیں۔ تو ان کا بیٹا تم نے ہمیں گالیاں دینی تھی، ہماری گاڑی تمہارے ساتھ لگی ہے، تم نے ہمیں گالیاں دینی تھی۔ تو وہ ساری عمر کے لیے ان کا غلام بن گیا اور بعد میں کوٹھی کے باہر بیٹھا رہتا تھا، سلام کرنے کے لیے بیٹھا رہتا تھا۔ تو بات یہ ہے کہ مجھے ہم سب کو، آپ سب کو کوشش کرنی چاہیے کہ اس طرح کے واقعات میں درگزر سے کام لیا جائے، انکساری اختیار کی جائے اور اس طرح کی نازیبا حرکات سے بچنے کی کوشش کی جائے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جائے۔ کئی دفعہ مصیبت خود چڑھ کے اوپر آ جاتی ہے تو اس سے اللہ کا رحم مانگنا چاہیے، اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ تو اس نتیجے کے ساتھ کہ اس میں غلطی تو ایم پی اے کے خاوند کی ہے، قانون اس نے ہاتھ میں لیا ہے، لیکن نقصان جائز صاحب کا ہوا ہے۔ امید ہے آپ کو یہ رائے پسند آئے گی۔ اگر یہ رائے پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کے بٹن کو دبائیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے لکھیں تاکہ ہم اپنی کارکردگی مزید بہتر بنا سکیں۔ اگلی ایک مفید ویڈیو کے ساتھ پھر آپ کے پاس حاضر ہوں گے، اس وقت تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔